اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورۃ الحج آیا 41۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، یعنی اگر ہم انہیں زمین کا اقتدار دے دیں اور کوئی ان کی مخالفت کرنے والا نہ رہے۔ اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے۔ زمین کا اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو اس کے ارکان، شرائط اور حدود کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں گے، وہ مستحقین کو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وامروا بالمعروف، اور معروف کا حکم دیں گے، یعنی وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ معروف میں ہر وہ کام شامل ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہے، جس کو عقل اور شریعت نیک اعمال قرار دیتی ہے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکیں گے، یعنی وہ ان ساری برائیوں سے روکتے ہیں، یعنی شرک، کفر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکتے ہیں۔ کسی چیز کے حکم دینے اور اس کے منع کرنے میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں۔ پس جب عمل میں معروف اور نہی عن المنکر تعلیم اور تعلم پر موقوف ہے تو لوگوں کو تعلیم اور تعلم پر مجبور کرتے ہیں، اور جب امور بالمعروف اور نہی عن المنکر شرعی طور پر مقرر کردہ یا غیر مقرر کردہ تادیب پر موقوف ہو، مثلا مختلف قسم کی تعزیرات، تو انہیں قائم کرتے ہیں۔ جب یہ معاملات اس بات پر موقوف ہو کہ لوگ کچھ امور کے خوگر ہیں جن کے بغیر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ممکن نہیں، تو ان امور کو لازم کیا جائے گا، اور اسی طرح معاملات ہیں کہ ان کے بغیر اگر عمل بالمعروف یا نہی عن المنکر ممکن نہ ہو تو ان کا اہتمام ضروری ہوگا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ رب العزت نے آگاہ فرمایا کہ تقویٰ کے لیے ہی اچھا انجام ہے، اور جو بادشاہ یا سردار اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس کا حکم نافذ کرتے ہیں، ان کا انجام اچھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کو لوگوں پر نافذ کرتے ہیں ان کا انجام برا ہے۔ اسلامی حکومت کے بنیادی اغراض اور مقاصد یہ ہیں کہ وہ اقامت صلاح کریں، ادائیگی زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ان کی وجہ سے حکومتوں کو امن اور سکون ملتا ہے، اس کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے، اس کی وجہ سے مسلمان سربلند اور سرفراز ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اسلامی ممالک میں بدامنی، فساد، قتل و غارت، غریب پرستی اور ذبح حالی اسی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے راستے کو اور اللہ کے نظام کو چھوڑ کر مغربی جمہوری نظام کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس نظام کے توسط سے امن، خوشحالی اور سربلندی کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، تدبیر بھی اسی کی، اس کے احکامات کے منحرف ہو کر کوئی حقیقی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور ثمود جھٹلائے جا چکے۔ سورۃ الحج آیا 42۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، رب العزت نے قوم کی مخالفت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ جو توحید، رسالت، بعثت، جزا اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان پر افسوس اور غم نہ کریں۔ وَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو بلا شبہ اس سے پہلے قوم نوح، عاد اور ثمود بھی جھٹلا چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ تکذیب کوئی نئی بات نہیں، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود بھی جھٹلاتی رہی، اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہا،
پچھلی قوموں کی مہلت جب ختم ہو گئی تو انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ بھی انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط، سورۃ حج آیا 43۔ اور قوم ابراہیم اور قوم لوط یعنی قوم ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ سورۃ الحج آیا 44۔ اصحاب مدین، اور اصحاب مدین بھی، اصحاب مدین یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا یہاں تک کہ ان کے پاس بڑے بڑے معجزات اور نشانیاں تھیں، حالانکہ ان کے پاس یہ سب کچھ بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں نے جھٹلایا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی۔ رب العزت نے واضح فرمایا کہ کافروں کو اسی نے ڈھیل دی، انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کی، اسی وجہ سے وہ اپنی سرکشی میں پڑ گئے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میں نے انہیں عذاب کے ذریعے سے پکڑ لیا۔ یہ پکڑ کسی غالب اور قدرت رکھنے والے کی تھی۔ وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا تھا میرا عذاب، یعنی کفر اور تکذیب کرنے والوں کی سزا کیسی تھی، بدترین اور کبیح سزا۔ ان میں سے کسی کو پانی نے پکڑا اور کسی کو چھتری کے ذریعے عذاب نے آ لیا، بعض طوفان ہوا سے پکڑے گئے، بعض کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ نکیر سے مراد خوفناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ طوفان، زلزلے اور کڑک کی وجہ سے جب خوفناک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اسے نکیر کہتے ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اور اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، ظالم تھیں، یعنی بستیاں ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے اور چونا گچ محل۔ سورۃ حج آیا 45۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں، یعنی ان جیسی کتنی ہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، جنہیں ہم نے ہلاک کیا، یعنی تم نے کبھی سوچا نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں تباہ کیا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، انہوں نے اللہ کا انکار کر کے رسولوں کو جھٹلا کر ظلم کیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، ان کے گھر، کھنڈر اور محلات اجڑے پڑے ہیں، ان کی عمارتیں اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے، کتنے ہی کنویں تھے جہاں سے پانی لینے کے لیے لوگوں کا رش ہوتا تھا، آج کنووں کے مالک اور پینے والے کہاں گئے۔ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور چونا گچ محل، اور کتنے ہی محل ہیں جن کے رہنے والوں نے انہیں مضبوط بنایا، خوب سجایا، مگر وہ آج کہاں جا کر سو گئے، ان کے محلات ویران ہیں، اللہ کے عذاب نے ان کا نام و نشان نہیں چھوڑا۔ بستیوں کی ہلاکت کا سبب ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بستیوں کو کیسے ہلاک کرتے ہیں؟ بستیاں کھنڈرات میں بدل جاتی ہیں، چھتیں الٹ جاتی ہیں، کنویں بیکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی دنیا میں سیدھی راہ دکھا، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔